ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاۃ والسلام پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. بسم اللہ اسم اللہ دا اہمی گہنا پارا نال شفاعت سرور عالم چھٹسیں عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی جس دا ایڈ پہ سارا ہو میں قربان تنہاں تو یا حضرت باہو جنہاں ملیا نبی سہارا ہو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اس نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نہایت ہی واجب القدر واجب العزت لائق عزت تعظیم ادب احترام استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عارف ندیم صاحب زیدہ مجدہ سینئر مدرس دارالعلوم غوثیہ عزیزیہ انوار حق بہو سلطان پاکستان و عالم اسلام برانچ فتح پور لیا اور سینئر مدرس نائب مفتی برادر عزیز عزت مآب جناب مفتی محمد سیف الرحمن صاحب زیدہ مجدہ اور نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں بھائیوں اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ نچیز کا تعلق دربار پرانوار حضور سلطان العارفین محمد الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے در اقدس اور دربار گوہر باغ سے چلائے جانے والی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا
نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوکریاں دارین میں نصیب فرمائے۔ اصلاحی جماعت کا مشن، میسج، دعوت اور پیغام قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی تعلیمات کو آپ احباب تک پہنچانا مقصود ہے۔ ہمارے لیے سعادت اور مبارک کی بات ہے کہ آج ربیع الاول، جس کی نسبت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک اور ولادت باسعادت سے ہے، اس میں ہم اپنے آقا دو جہاں مدنی تاجدار احمد مختار حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے، آپ کی مدح سرائی کے لیے اور نعت پیش کرنے کے لیے، اور ہدیہ تبریک، ہدیہ درود، ہدیہ سلام، ہدیہ صلات، ہدیہ عجز و انکساری پیش کرنے کے لیے یہاں سب جمع ہیں۔ مجھے بہت زیادہ قلبی طور پر اور دلی طور پر آپ احباب کو مبارکباد پیش کرنا ہے۔ ایک تو جس سال میں ہم بطور خاص ہدیہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، اس میں 7 ستمبر کو گولڈن جوبلی منائی گئی اور اس میں 17 ستمبر کو 10 دن کے بعد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باضابطہ اہتمام جو ابھی منگل والے دن ہونے جا رہا ہے، اور یہاں کے ایک خاص قسم کی خوشی اور راحت اور فرحت محسوس ہوئی کہ دارالعلوم غوثیہ عزیزیہ انوار حق بہت سلطان پاکستان و عالم اسلام، جو کہ ذیلی شاخ ہے دربار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سفی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکزی ادارہ مبارک کی، اور الحمدللہ یہاں پر 70 سے زائد طلباء کرام درس نظامی کو بااہتمام پایہ تکمیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اساتذہ کرام کے علم، عمل، عمر میں، مطالعہ میں، خلوص میں، اخلاص میں، للہیت میں، خوشنودی رحمان میں، رضائے الہی میں، اور باطن کی جلا میں، دل کی روشنی میں، سینے کی بیداری میں، روح کے اجاگر ہونے میں اللہ تبارک و تعالی مزید اپنے قرب در قرب ترقی عطا فرمائے۔ آج کی نشست جو ہے، جیسا کہ اس کے عنوان سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اور دوسرا ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے بھی اس کی ایک خاص نسبت ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ولادت بھی حضور کی ہے، نبوت بھی حضور کی ہے، اور ختم نبوت بھی حضور کی ہے۔
رسالت بھی حضور کی، بعثت بھی حضور کی، خلقت کی بھی حضور کی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بعد، الوہیت کے بعد، احدیت کے بعد، صمدیت کے بعد اگر کسی کو مقام و مرتبہ عطا کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ قرآن کریم سے 2 سے 3 مقامات سے استدلال عرض کرنا مقصود ہے اور آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ مثلا سورت صف ہے اور پارہ نمبر 28 ہے، سورت نمبر 61 ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ اس سے 2 سے 3 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہیں، اختصار کے پیش نظر اور وقت کی قلت کے پیش نظر، کیونکہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد نماز جمعہ بھی ہم یہیں پہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک کو قرآن کی آیت بنا دیا، اور مزے کی بات دیکھیں، قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات بینات اس نسبت سے منسوب ملتی ہیں۔ ایک وہ جس میں کسی کا قول، کسی کا فعل، کسی کا عمل، کسی کا رویہ منفی ہے، تو اللہ رب العزت اسے قرآن کریم میں منفی انداز میں ذکر کرتے ہیں اور منفی طریق میں اس کی مذمت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس کی مذمت کی۔ جس طرح آپ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ انہوں نے حضور کی طرف نقص کو منسوب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی ایسی منفی ایکٹیویٹی ہے تو اس کو اللہ رب العزت نے منفی انداز میں ذکر کیا، اگر کسی کی مثبت ایکٹیویٹی ہے اور مثبت رویہ ہے، مثبت طریق ہے، مثبت انداز ہے، اللہ رب العزت اس کو قرآن کریم میں مثبت انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ تھوڑا اسے سادہ رکھیں کانفرنس ٹائم تاکہ آواز صاف جائے۔ اب یہاں ایک مثبت انداز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا، وہ بھی توجہ طلب اور غور طلب ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ بن مریم حضور کی آمد سے 571 سال قبل گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، اپنے حواریوں سے، اپنی امت سے، اپنی معیت، اپنی رفاقت، اپنی صحبت، اپنی سنگت میں بیٹھنے والوں سے، بنی اسرائیل سے ایک بات کرتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا اور فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو۔ اِذْ اذکر کے معنی میں ہے، گویا اِذْ اس جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ کی بات ہو، عظمت مصطفیٰ کی بات ہو، حضور کی ولادت سے پہلے ولادت کی بات ہو، خدا کو اتنا پسند ہے، اللہ اس کو بطور ذکر خیر کے قرآن میں بھی شامل کرتا ہے اور آنے والی نسلوں پہ یہ آشکارا کرنا چاہتا ہے کہ جہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ کی بات ہو وہ مجھے بھی پسند ہے، وہ ملائکہ کو بھی پسند ہے، اور اتنی پسندیدہ ہے کہ 650 سال بعد بھی اسے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے قلم بند کر کے اس کا واضح کر دیا کہ جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوگا اس جیسی اہمیت کسی اور ذکر کی نہیں ہوگی۔ یہ محبوب مصطفیٰ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ وَإِذْ یہ قرآن کا اسلوب ہے، ذرا یاد کرو نا اس واقعہ کو، اس بات کو، اس قول کو، اس
عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی امت سے اس روایت کو جو انہوں نے ایک خاص پیرائے میں اپنی امت کے درمیان ذکر کی، یا اللہ وہ کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ الیکم، تم مجھے مانتے ہو نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف رسول مبعوث کیا گیا ہوں، تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کس مقصد کے لیے؟ کس پیغام کے لیے؟ کس دعوت کے لیے؟ کس مشن کے لیے؟ کس میسج کے لیے؟ فرمایا مصدقا لما بین یدی من التورات، فرمایا تورات تمہارے سامنے موجود ہے، زبور تمہارے سامنے موجود ہے، انجیل میں لے کے آیا ہوں، تو میں تمہارے سامنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ جیسے میرے اوپر نازل ہونے والی انجیل اور اس کے احکام اور اس کا اسلوب اور اس کے اندر مضامین اللہ کی طرف سے برحق ہیں، اسی طرح مجھ سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتری تورات کے روپ میں، تورات کے نام سے، وہ بھی برحق ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا مصدقا لما بین یدی من التورات، جو آپ کے سامنے تورات موجود ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور اس تورات کی تصدیق کرنے کے لیے یہاں پر جلوہ گر ہوا ہوں، میں بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اے بنی اسرائیل، تم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب کی تصدیق کرو، کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہے، اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر، کلیم اللہ پہ نازل ہوئی ہے، میں بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اے بنی اسرائیل والو، تم بھی اس کی تائید و تصدیق کرو۔ تصدیق ہو گئی، تائید بھی ہو گئی، اعلان بھی ہو گیا، اظہار بھی ہو گیا۔ اب مزید کس چیز کی ضرورت تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کی ایک بات عرض کر دوں، ایک خاص پیرائے میں اور ایک خاص سینس میں۔ ہمارے ہاں ایک طریق ہے ہمارے پورے ایریے کا، اور بالخصوص یہ پاکستان میں، سینٹرل ایشیا میں لوگوں کا ایک شعار ہے، اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہو تو وہ باوجود اس کے کہ کچھ لوگوں کو آگاہ کر دیا جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ یہ بیٹی کا یا بیٹے کا ایک خاص قسم کا شبہ نظر آتا ہے، تو اس میں ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ لگتا ہے بیٹی ہوگی یا یہ لگتا ہے بیٹا ہوگا۔ تو اس کے باوجود جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کو مخفی اور پوشیدہ رکھتی ہیں، چھپا کے رکھتی ہیں کہ یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان، بندے اور خالق کے درمیان یہ معاملہ ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو ذرا سا مخفی اور پوشیدہ اور چھپا کے رکھا جائے۔ وہ اس کو تھوڑا سا مخفی اور پوشیدہ کر کے رکھتے ہیں، لیکن جو ہی اس بچی یا بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے کلچر میں بچے کی ولادت پر بہت زیادہ مبارکیں دی جاتی ہیں، اور بالخصوص جو پہلا بیٹا ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ مبارکباد دی جاتی ہے۔ کسی کو ایک دن پتہ چلا بعد میں، کسی کو 2 دن بعد میں پتہ چلا، کسی کو 4 دن، کسی کو ہفتہ، وہ اس کی مبارکیں دیتا ہے۔ کوئی کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے تذکرہ کر لیتا ہے، کوئی کسی چوراہے پہ جاتے ہوئے سے تذکرہ کر لیتا ہے، کوئی کسی بیٹھک میں بیٹھ کے تذکرہ کر لیتا ہے، کوئی کسی پنچایت میں بیٹھ کے تذکرہ کر لیتا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ تذکرہ وہ مقدس تذکرہ تھا میلاد کا، یہ تذکرہ وہ پاکیزہ تذکرہ تھا میلاد کا، یہ تذکرہ وہ بابرکت تذکرہ تھا میلاد کا۔ ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، آمد نہیں ہوئی، جلوہ گری نہیں ہوئی، ابھی 550 سال رہتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں وہ مبشرن برسول یاتی
یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا اے بنی اسرائیل والو، مجھے اللہ نے رسالت دی برحق، نبوت دی برحق، کتاب دی برحق، مگر آنے والے دور میں ایسے آخر الزمان نبی، پیغمبر خاتم النبیین جلوہ گر ہوں گے. میں نبی ہوں لیکن میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ میں آخر الزمان نبی کی بشارت دینے آیا ہوں، جن کا نام نامی اسم گرامی میرے بعد جلوہ گر ہوں گے، 6.25 صدیاں بعد جلوہ گر ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا. تم بھی جشن مناؤ، میں اللہ کا نبی بھی اس کا جشن مناتا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے حامل، رسالت کے حامل، پیغمبری کے حامل، مگر کرتے کیا ہے؟ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی اور آپ کی ذات اقدس کے لیے یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں. گویا قرآن سے ایک میسج ملا، ایک پیغام ملا کہ جن کی ولادت سے قبل 650 سال اگر قرآن آمد کی، ولادت کی، بعثت کی، میلاد کی بات کو مبشران سے تعبیر کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہے بشارت. گویا حضور کی ولادت کی بشارت میں اگر چہرہ مسکرا اٹھے تو سمجھ لو اسے فیضان نبوت بھی مل رہا ہے، فیضان رسالت بھی مل رہا ہے. اور اگر میلاد کے تذکرے پر، میلاد کے تبصرے پر، میلاد کے جشن پر کسی کا چہرہ اتر جائے، کسی کا چہرہ مرجھا جائے، اسے فیضان نبوت اور فیضان رسالت اور فیضان خاتم النبی سے محروم رکھا گیا ہے. جشن وہی مناتا ہے جس کے سینے میں فیضان نبوت ودیعت رکھ دیا گیا ہو، حضور کی محبت کو ودیعت رکھ دیا گیا ہو. اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ اگر 650 سال پہلے حضور کی ولادت کا جشن اپنی امت میں عیسیٰ علیہ السلام منا رہے ہیں اور خدا کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں مذمتی قرارداد کے طور پر نہیں، مذمتی سیرت میں نہیں، مذمتی کیفیت میں نہیں، بلکہ وہ مبشران خوشخبری کی کیفیت میں ذکر کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے انہی کلمات کو، اسی گفتگو کو، اسی انداز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور بشارت کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے ذکر کیا. اس سے 3 چیزیں لازم آئیں. ایک مجمع تھا بنی اسرائیل کا، 1-2 لوگ نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، لوگ تھے. مجمع تھا بنی اسرائیل کا اور نبی تھے بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور کہہ کیا رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو جلوہ گر ہوں گے میں ان کی بشارت دیتا ہوں. تو بشارت پہ جشن منایا جاتا ہے یا ماتم کیا جاتا ہے؟ جشن منایا جاتا ہے. گویا غمناک ہونا یہ مومن کی علامت نہیں، غمگین ہونا حضور کے میلاد پہ یہ مومن کی علامت نہیں. مومن کی علامت یہ ہے کہ حضور کے نام سے منسوب جب وہ مہینہ اور اس کا چاند طلوع ہوتا ہے، اس کا دل بھی جگمگا اٹھتا ہے، اس کا چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے، اس کا ظاہر باطن پاکیزگی کی طرف پہلے کی بنسبت زیادہ مائل ہو جاتا ہے. اور یہ منانا سنت خداوندی بھی، سنت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور قرآن کریم میں سنت الہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس قدر واضح طور پر ذکر کیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عمل خدا کو بھی پسند، انبیاء کو بھی پسند، اور بالخصوص روح اللہ کو پسند، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میری روح ہے. جسم ایک اور نوعیت میں ہوتا ہے، روح ایک خاص نوعیت میں ہوتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی روح قرار دیا، روح اللہ قرار دیا، جس سے واضح ہوا کہ آخر میں حضور سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ آقا کے میلاد کی بشارت اور خوشخبری تھی. تبھی تو آپ کا وصال نہیں ہوا، اٹھا لیا گیا. بل رفعہ اللہ، ان کو اٹھا لیا گیا.
اور التجائیں کیا کرتے رہے، یا اللہ آخر الزمان نبی کا امتی بنا دے. اور آخر دور میں حضور کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی امت سے ہو کر اس کائنات کے اندر نزول فرمائیں گے، اور نبوت کا دعویٰ کر کے نہیں بلکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ابتدا میں نماز بھی ادا کریں گے اور مصطفیٰ کریم کی امت سے ہونے کا دعویٰ کریں گے. اپنے دین کے ابلاغ و تبلیغ کے لیے جلوہ گر نہیں ہوں گے. اس سے نتیجہ کیا نکلا اس پوری گفتگو سے؟ آج اگر کوئی میلاد کا حوالہ تلاش کرے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ستہ میں نہیں ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث خبر احاد سے ہے، تو آؤ آپ کے سامنے نچیر نے کوئی خبر واحد پیش نہیں کی، کوئی ضعیف حدیث نہیں پیش کی، کوئی موضوع اور من گھڑت حدیث نہیں پیش کی. یہ 28واں پارہ سورت نمبر 61 آیت نمبر 6 سورت صف کی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر خدا کو بھی پسند، انبیاء کو بھی پسند، اور صرف اکیلے اور تنہائی میں نہیں بلکہ اعلان کرتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے پوری بنی اسرائیل، میں تمہیں ایک بات کی بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد جو جلوہ گر ہوں گے وہ آخر الزمان نبی ہوں گے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. یہاں اگر نچیز ڈیٹیل میں جائے تو وقت درکار ہوگا، ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں، لیکن ایک بات یہاں اس کے ضمن میں سن لیجئے. ایک ہے بشارت دینا، بڑی توجہ طلب بات. ایک کیا ہے؟ بشارت دینا، اور ایک ہے تصدیق کرنا. بشارت اور تصدیق میں ایک فرق ہے. جس طرح مصدق کل ما بین یدیہ، اسی آیت مبارکہ میں تصدیق کی بات کی، مصدق کل ما بین یدیہ جو پہلے تورات اتری اب تمہارے ہاتھوں میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں اس کی کیا کرنے والا ہوں؟ تصدیق. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی ہے تو مزید کسی بات کی کیا ضرورت؟ مگر عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرُسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تصدیق کے ساتھ ایک بشارت دینے آیا ہوں کہ من بعدی، میرے بعد ایک نبی جلوہ گر ہوں گے جو آخر الزمان نبی ہوں گے، اور ان کا نام ہوگا احمد. نام کیا ہوگا؟ نام کیا ہوگا؟ نام کیا ہوگا؟ احمد. تو بشارت دی. کیا آقا علیہ السلام نے آپ اپنی آمد کے بعد کسی نبی کی بشارت دی؟ کسی رسول کی بشارت دی؟ کسی پیغمبر کی بشارت دی؟ تو اس آیت میں میلاد بھی ہے اور ختم نبوت کا ذکر بھی ہے. اور وہ کیسے؟ میلاد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قوم کو بتا رہے ہیں کہ آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، میرے بعد جلوہ گر ہوں گے، میرے بعد آئیں گے. یہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی اور میلاد کی ایڈوانس کوئی خبری ہے. مگر سنیے، جو مبشر ہیں وہ آخر الزمان نبی جن کا نام نامی احمد ہے ان کے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سورۃ آل عمران ہے. فرمایا پھر تمہارے بعد آخر الزمان نبی تشریف لائیں جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں، مصدق لما معکم، جو تم لے کر آئے اس کی تصدیق. اب غور کیجئے، آقا علیہ السلام کے لیے یہ نہیں فرمایا مصدق لما معکم ومبشرا برسول من بعد اسمہ یاتی من بعدی. آقا علیہ السلام کے لیے یہ اعلان نہیں کیا گیا، یہ اعلان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، جس سے واضح ہوا قرآن کی اس نص سے کہ آقا علیہ السلام آخر الزمان نبی ہیں. اگر حضور کے بعد کسی کا آنا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور بھی کسی کی بشارت
دیتے بشارت نہ دینا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دوسرے مقام پہ جائیے، یہ سورۃ احزاب ہے جس کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس میں بالکل وضاحت فرما دی حضور کی ختم نبوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، بلکہ کیا تھے اور کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اللہ نے فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس جملہ مبارک کو فرمانے کی حکمت کیا تھی؟ فرمایا کوئی دعویٰ بھی کرے، اعلان بھی کرے اور اس کی کوئی تصدیق بھی کرے، مگر سن لو وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ان میں خاص چیز کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ فرمایا میں نے قرآن اتارا، میں نے نبی بھیجے، میں نے رسول بھیجے، میں نے پیغمبر بھیجے، ان تمام پیغمبروں میں آخر پر اگر کسی کو جلوہ گر کیا تو اپنے حبیب مکرم کو جلوہ گر کیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے بھی صحیح تو سنو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور جس نے بھیجا ہے وہ اعلان کر رہا ہے آخری آپ ہیں۔ جس نے نبی بھیجنے، رسول بھیجنے تھے، وہ فرما رہا ہے کہ آخری آپ ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو خدا نے تو بھیجا ہی نہیں، اور خدا کی طرف سے کوئی آیا ہی تو دوسرا ٹولہ رہ جاتا ہے شیطان کا۔ گویا یہ نمائندہ، کیونکہ نبی رسول خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اور خدا فرما رہا ہے آخری میں نے بھیج دیا ہے، اور آپ جان لیں کہ میں جانتا ہوں میں نے آخری بھیجا ہے۔ اب کوئی دعویٰ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دعوے میں صادق نہیں، وہ دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ رب یہ اعلان کر چکا کہ اب کوئی نہیں آئے گا، یہ آخر الزمان نبی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آدم علیہ السلام سے دین چلا، حضور تک پہنچا، پہلے کسی پر یہ آیت نہیں اتری، حضور پہ اتری کہ دین مکمل ہو گیا۔ اگر دین باقی رہتا ہوتا تو کسی نبی کو بھیجنا مقصود ہوتا۔ گویا نبی کا گمان بھی کفر ہے کہ نبی آ سکتا ہے یا آئے گا، یہ بھی کفر ہے۔ یقین کامل یہ ہے کہ آقا کے بعد کوئی نبی نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ آخر زمان نبی کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ آخر زمان نبی کون ہے؟ کون ہے؟ مجمع کے اعتبار سے جواب دیں، کون ہے؟ جس کا عقیدہ ہے حضور آخر زمان نبی ہے، وہی بولے کون ہے؟ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب تھوڑا سا سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات بینات کے اندر تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک ہے نہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پہ اترا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اترا۔ اگر کسی نے آنا ہوتا تو کہا جاتا وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد اترے گا، نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور آخر زمان نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا تھا تو انہوں نے کہا وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضور کے بعد آنا نہیں، اس لیے نہیں کہا گیا۔ اور آخری آیت کا حصہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ جہاں آخرت قیامت ہے وہاں آخر الزمان نبی حضور کی ذات ہے۔ فرمایا جو یقین رکھتا ہے وہی مومن،
جو یقین نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ تو ایمان کی تکمیل فقط حضور کو نبی ماننے سے نہیں، حضور کو آخر الزمان نبی ماننے سے ہوتی ہے۔ ایمان کی تکمیل حضور کو آخر الزمان نبی ماننے سے۔ اب غور کریں، حضور نے کئی مقام پہ اس بات کا تذکرہ کیا، میں آخر الزمان نبی ہوں، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد ثلاثون کذابون، 30 کذاب آئیں گے، کلہم، بڑی توجہ طلب حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری میں ہے، کلہم یزعمون انہ نبی، 30 جھوٹے دجال آئیں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ حدیث کے لفظ میں کلہم یزعمون انہ نبی، ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ بات نہیں سمجھی، ایک گمانہ نال نبوت ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ دعویٰ یہ کریں گے، گمان یہ کریں گے انہ نبی۔ اب گمان اور تصدیق میں فرق ہے، گمان کسی کے بارے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، یہ خود قرآن کہتا ہے اکثر گمان کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انہم یزعمون انہ نبی، تو ان کی نبوت تو کھڑی گمان پہ ہے، اور گمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بندے کے ذہن سے، دل تک تو بات اتری نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بدگمانی اکثر کون پیدا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ گویا جو 30 آئیں گے وہ رحمان کے نمائندے نہیں بلکہ کس کے نمائندے ہوں گے؟ کس کے نمائندے ہوں گے؟ شیطان کے۔ اور شیطان کا نمائندہ کیا نبوت اور رسالت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اب ایک حصہ صحیح بخاری سے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث پاک بڑی طویل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ کتاب التفاسیر ہے، صحیح بخاری کی دوسری جلد ہے، یہ آپ کے ادارے سے میں نے اٹھائی ہے اور یہیں پہ رکھ کے جاؤں گا، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ یہیں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک طویل ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزہ پہ ہوگا، زبانیں لٹک آئیں گی، بندے پر پسینے کے اندر، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی گردن تک، کوئی زبان تک، کوئی آنکھوں تک پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اب اللہ اپنے جلال پہ ہوں گے، سب لوگ، اربوں خربوں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ فَيَقُولُ آدم إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضِبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو اللہ کے حضور نہیں جاتا، آج جو اللہ کا غضب ہے اس سے پہلے کوئی غضب نہیں تھا۔ وَأَنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، اللہ نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا تو میں چلا گیا، اب میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ درخت کے پاس بھی جاؤں اور اللہ کے بارگاہ میں سفارش اور شفاعت کرنے بھی جاؤں، لہذا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، جاؤ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، تمہاری کہیں پر نجات ہو سکتی ہے تو وہ در مصطفیٰ پہ ہو سکتی ہے، کہیں پر تمہارا چھٹکارا ہو سکتا ہے تو در مصطفیٰ پہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقولون یا محمد، بات اہم ہے۔ اب حضور کی فضیلت میں بھی یہ حدیث ہے اور ختم نبوت کی صداقت پر بھی یہ حدیث ہے۔ وہ کہاں آئیں گے؟ فیاتون محمد فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء
قد غفر لک ما تقدم من ذنبک. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو لقب سے پکاریں گے اے صفی اللہ. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اے نجی اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اے خلیل اللہ. اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اے ذبیح اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اے کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اے عیسیٰ روح اللہ. جب حضور کے پاس آئیں گے تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. کہیں گے اے اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء. اللہ نے آپ کے سبب آپ سے پہلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، بعد والوں کے بھی کر دے گا. اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کیجیے. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے جو قیامت کے دن اپنا آخری لقب اور اپنی معرفت اور پہچان عطا کی وہ ہے خاتم الانبیاء خاتم النبیین، جس سے واضح ہوا کل قیامت کے دن اسی کی بخشش ہوگی، شفاعت اسی کے حق میں قبول ہوگی جو مصطفیٰ کریم کو رسول اللہ بھی مانے اور خاتم النبیین بھی ذات کو تسلیم کر لے. اور سنیے پھر کہیں گے اللہ نے آپ کے ذریعے پہلوں کے بھی پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے. اشفا لنا، ہمارے لیے اللہ کے حضور شفاعت کیجئے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور جاؤں گا، اپنی جبین نیاز کو اللہ کے حضور جھکا دوں گا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد. اللہ فرماتا رہے گا سر اٹھائیے. حضور سر انور رکھیں گے. اللہ فرمائے گا سل توتا وشفا تشفا. اے محبوب سوال کرتے جائیے میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا. شفاعت کرتے جائیے میں آپ کی شفاعت کو قبول کرتا جاؤں گا. مانگتے جائیے، طلب کرتے جائیے کس کس کو بخشانا ہے، کس کس کی بخشش ہونی ہے، کس کس کو معاف کرنا ہے. آج آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفاعت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پھر کچا بچہ بھی شفاعت کر کے اپنے والدین کی بخشش کرا کے انہیں جنت میں لے جائے گا. اعلیٰ حضرت بولے، وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ خدا جانتا ہے یہ مجرم ہے، جانتا ہے گناہگار ہے، جانتا ہے جہنمی ہے، تو پھر محشر کو برپا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ جانتا ہے تو جنتی کو جنت میں بھیج دیا جائے، جہنمی کو جہنم میں بھیج دیا جائے. پھر شفاعت کی بات کیسی، پھر محشر کیسا، پھر شفاعت کا تذکرہ کیسا، پھر محشر میں لوگوں کو انبیاء کو جمع کرنا کیسا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ مصطفیٰ کی عظمت کے اظہار کا دن ہے، کل قیامت کا دن، کیونکہ حضور کے صدقے سب کی بخشش اور مغفرت ہوگی. اور دکھایا یہ جانا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کتنی طاقت، کتنی عزت، کتنی عظمت اور کتنی توقیر عطا کی. اور حضور جب شفاعت کریں گے تو کس کس کے حق میں؟ انت رسول اللہ، جو کہے گا آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، اور آپ خاتم النبیین ہیں. تو ختم نبوت یہ ایمان کی اساس بھی ہے اور ایمان کی انتہا بھی ہے. اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل آئیے آخر میں اس پر بڑے دلائل ہیں. آخر میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جسے کسی ایک محدث نے ذکر نہیں کیا. آپ امام راضی کو اٹھائیں، ابن کثیر کو اٹھائیں، ابن اسیر کو اٹھائیں، امام قرطبی کو اٹھائیں، امام ابن کثیر کو اٹھائیں. محدثین اور مفسرین کی فہرست ہے، لیکن یہ روایت کیونکہ ایک انفرادیت رکھتی ہے اس لیے آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے 1000 سال قبل طبہ حمیری تھا جس نے ایک خط لکھا
اور اس خط کے اندر اس نے حضور کے نام جو پیغام بھیجا، حضور کی ولادت سے عیسیٰ علیہ السلام 750 سال پہلے آئے، 650 سال، 571 سال پہلے، مگر طبہ حمیری یہ 1000 سال پہلے مختلف روایات کے مطابق، بعض نے 700 سال کا بھی ذکر کیا، کم از کم 700 سال، اور زیادہ سے زیادہ جمہور کا جس پر اتفاق ہے وہ 1000 سال قبل طبہ حمیری نے خط لکھا، اور وہ اس میں لکھتا ہے الی من محمد بن عبد اللہ نبی اللہ ورسولہ خاتم النبیین ورسول رب العالمین من طبہ الاول۔ طبہ حمیری کہتا ہے محمد بن عبداللہ جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہوں گے، ان کے نام طبہ اول، طبہ حمیری کا خط ہے جو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ خط بڑا طویل ہے، وہ کہتا ہے میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کی ختم نبوت کی تصدیق کرتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں، یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ کی تصدیق کروں گا، اگر نہ پایا تو پہلے تصدیق کر کے جا رہا ہوں، جب آخرت کا دن ہو تو میری شفاعت کر کے مجھے جہنم سے آزادی دلا کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ 1000 سال پہلے۔ چلو یہ تو بندوں کی باتیں تھیں، حدیث پاک میں حضور کے تذکرے تھے۔ آؤ آج آپ کو ایک گدھے کی بات سناتا ہوں، ایک گدھے کی، جس کو امام سیوطی نے، امام رازی نے، امام قرطبی نے، امام ابن کثیر نے، امام ابن حجر حیتمی نے، امام علی حیتی نے، متعدد محدثین اور مفسرین نے اس روایت کو اپنی اپنی کتب، روایت طویل ہے، اس کا ایک آخری حصہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، راستے میں ایک گدھا حضور کو ملا، گدھے نے التجا کی یا اللہ مجھے زبان دے، میں تیرے یار سے 2 باتیں نہ کر لوں، بڑی توجہ کر، تیرے حبیب سے 2 باتیں نہ کر لوں۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن میں متعدد مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے پرندوں نے باتیں کی، حضرت داؤد علیہ السلام سے باتیں کی، احادیث میں حضور سے جانوروں نے باتیں کی، اور قرآن کریم میں حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ، اور ان کی آپس میں کلام اور بات چیت، اور ہدہد کا ملکہ بلقیس اور ملک سبا میں جانا، وہاں سے پیغام لے کے آنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتانا، یعنی یہ قرآن و سنت کے اندر متعدد مقامات ہیں جہاں پر جانور، پرندے، درندے، چرند یہ اللہ کے نبیوں سے کلام کرتے رہے۔ گدھے نے التجا کی یا اللہ مجھے زبان دے، تیرے یار سے 2 باتیں نہ کرنا۔ اللہ نے زبان دی اور گدھے نے 4 باتیں کی جو محدثین اور مفسرین نے ذکر کی، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے انہو من نسل 70 حمارا، زبان مل گئی، کہتا ہے اے اللہ کے نبی میری بات تو سن لیجئے۔ حضور پورے متوجہ ہوئے گدھے کی طرف، جب متوجہ ہوئے کہتا ہے بنی اسرائیل میں سے 70 انبیاء تھے جنہوں نے میرے آبا و اجداد پر سواری کی، انہو من نسل 70 حمارا، اور میری نسل سے بھی 70 گدھے تھے جن پر بنی اسرائیل کے نبی سواری کرتے رہے اور ان پر سوار ہوتے رہے۔ پھر کہتا ہے کل منہا راکبہ نبی، ان پر نبیوں نے سواری کی۔ دوسری بات کرتا ہے اور کہتا ہے ولم یبقى من نسل جدی غیری، کہتا ہے کہ میری آبا و اجداد کی نسل سے میرے علاوہ کوئی گدھا باقی نہیں رہا، اس نسل سے میں آخری گدھا ہوں۔ یا رسول اللہ 70 نبیوں نے میرے آبا و اجداد پر سواری کی، اب اس نسل سے میں آخری گدھا بچا ہوں۔ پھر کہتا ہے ولا من الانبیاء غیرک، اور میں یہ بھی جانتا ہوں
کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ گدھے کو علم تھا کہ نبی آخر الزمان نبی ہے، مگر حالانکہ کھوتے میں پتہ نہیں چل رہا کہ نبی آخر الزمان نبی ہے۔ توجہ طلب بات ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ولا من الانبیاء غیر، اب نبیوں میں سے کوئی نبی نہیں بچا، آپ آخری نبی ہیں اور میں ان جانوروں میں آخری جانور ہوں۔ وقد، چوتھی بات کرتا ہے، وقد کنت اتوقع ان ترکبنی، اور میں آخر الزمان نبی پہ پوری توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی مجھ پر سواری کریں گے۔ تو مصطفیٰ کریم نے اس کا انتخاب کر لیا اپنی سواری کے لیے کہ تو بولا ہے تو بولنے میں تو 70 نسلوں تک بھی جانتا ہے کہ میری 70 نسلیں گزر چکی۔ کسے خبر تھی؟ بندے کو؟ کس کو؟ گدھے کو، کہ 70 گدھے ایسے گزرے ہیں جن پر نبی سوار ہوئے۔ اور کیا جانتا ہے؟ اور یہ جانتا ہے کہ میں آخری گدھا ہوں، اسے پتا ہے کہ میری نسل آگے نہیں جائے گی۔ اور کیا جانتا ہے؟ اور جانتا ہے کہ آپ بھی آخری نبی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر التجا کرتا ہے یا رسول اللہ کرم کیجئے، قد کنت اتوقع ان ترکبنی، میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری کریں گے اور مجھے اس شرط سے باریاب فرمائیں گے۔ حضور نے اس کو سواری کے لیے منتخب فرمایا اور حضور اس پر سوار ہوئے۔ اس کا نام حضور نے رکھا یافور۔ نام کیا رکھا؟ یافور۔ اور محدثین کہتے ہیں اب اس کو گدھا نہیں کہنا، اگر گدھا توہین کی نیت سے کہو گے تو ایمان چلا جائے گا، اب اس کو کہنا ہے یافور المبارک۔ یہ مبارک دراز گوش ہے جس پر مصطفیٰ کریم نے سواری کی ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ کیجئے، جانور اور وہ جانور جسے ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مجھ سے پہلے 70 گدھے گزرے جن پر نبیوں نے سواری کی۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انبیاء ان پر سوار ہوئے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ آخری ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ حضور آخر الزمان نبی ہیں۔ اگر جانور کو پتہ چل سکتا ہے کہ حضور آخر الزمان نبی ہیں، تو آج کل کے لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ حضور آخر الزمان نبی ہیں؟ اس لیے ختم نبوت یہ صرف عقیدہ نہیں بلکہ ایمان کا آغاز بھی اسی سے ہے اور ایمان کا اختتام بھی اسی سے۔ اور جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوئے اور بالخصوص جو فتنہ قادیانیت ہے، یہ نبی کی شان ہے کہ موت کہاں آئی؟ اور حضور فرماتے ہیں کما تموتون تبعثون، بندہ جیسے مرتا ہے ویسے اٹھایا جاتا ہے، اور وہ مرا کہاں تو اٹھے گا کہاں سے؟ تو اللہ نے انبیاء کو پاکیزہ زندگی عطا کی۔ یہ جاہل ترین شخص تھا جسے انگریز نے پتہ نہیں کیا کچھ دے کے کھڑا کیا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو، اور یہ ان کی سیاست تھی مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔ اس لیے ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھوتا کرتا ہے تو گویا اس کا ایمان اس کے سینے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ گمان کرنا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے، ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ ایمان کی بقا، ایمان کی تکمیل اور ایمان کا احیاء ایک ہی صورت میں ممکن ہے، اور وہ حضور آخر الزمان نبی ہیں، آخر الزمان نبی ہیں، آخر الزمان نبی ہیں۔ اور آخر میں بار دیگر نچیز آپ تمام آنے والے معزز مہمانوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ آج جس ادارے میں تشریف لائے، دارالعلوم غوثیہ عزیزیہ انوار حق بہو سلطان پاکستان و عالم اسلام،
برانچ فتح پور ضلع لیا میں۔ یہ الحمدللہ آپ احباب کو علم ہے کہ باضابطہ طور پر یہاں درس نظامی کا آغاز جو ہے وہ 100 سال سے نہیں، 50 سال سے نہیں، بلکہ اس کا جو پہلا پودا کاشت کیا گیا وہ آج سے 7 سال قبل۔ درس نظامی کا آپ اپنے گرد و نواح کے اندر، ارد گرد کے اندر درس نظامی کی کلاسز کا جائزہ لیں، مدارس کو دیکھیں، ان کو چیک کریں۔ الحمدللہ قریب ترین اداروں میں کسی ادارے کے اندر درس نظامی کی اتنی تعداد نہیں جو آپ کے اس ادارے دارالعلوم غوثیہ عزیزیہ انوار حق بہو سلطان میں ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، آپ کی الفتیں ہیں، آپ کا خلوص ہے، آپ کا اخلاص ہے، آپ کا حضرت سلطان بہو سے تعلق، نسبت اور آپ کی عقیدت ہے، جس کے نتیجے میں یہ دن بدن روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ آپ اپنی عقیدتوں کو، اپنی محبتوں کو، اپنی نسبتوں کو اس سے وابستہ کریں، اور اس کے لیے لوگ تو مانگتے ہیں نا چندہ کہ روپیہ دو، پیسہ دو، سیمنٹ دو، بجری دو، ریت دو۔ یہ بھی ضرورت ہے، یعنی یہ عمارت بنی کھلی ہے تو سیمنٹ، سریا اور بجری اور ریت کے بغیر تو نہیں بنی، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن ہم اس سے بڑھ کر یہ نیچے چیزیں رہ جاتی ہیں، یہ اس کے ماتحت رہ جاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر نچیز آپ سے ایک گزارش کرے گا، آپ اپنے بچوں کو صرف مال خالی مولوی کی بجائے، خشک مولوی کی بجائے، اگر ایسا عالم بنانا چاہتے ہیں جس کی زبان قال اللہ سے تر ہو اور جس کا سینہ اسم اعظم سے منور ہو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ صرف زبانی کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، صرف علم پڑھ کے تکبر کا دعویٰ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ حضرت سلطان بہو صاحب فرماتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، چلے کٹے تے کچھ نہ ملیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے ہوں، جاگ بنا دودھ جمدے نہ ہی یا حضرت باؤ توڑے لال ہوئن کڑ کڑ کے ہوں۔ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین آج پاکستان کے مختلف اضلاع کے اندر درس نظامی کی شاخوں کو کھول چکی ہے، اور الحمدللہ دربار شریف پہ 500 طلباء کرام ہیں جو درس نظامی کو حاصل کر رہے ہیں اور حفظ کلاس میں ہیں۔ 400 طالب علم فقط درس نظامی کے اندر ہیں، اور جس میں